آلِ عمران۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ اور سب کا تھامنے والا۔ اس نے تم پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو اس کے آگے ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ نے فرقان اتارا۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تمہاری صورت بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب اتاری، اس میں بعض آیتیں محکم ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں۔ پس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، فتنے کی تلاش میں اور اس کے مطلب کی تلاش میں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ پختہ علم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو نہ پھیر جبکہ تو ہم کو ہدایت دے چکا، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت دے، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور یہی لوگ آگ کے ایندھن ہوں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا ہوا۔ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، اس پر اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث ان کو پکڑ لیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ انکار کرنے والوں سے کہہ دو کہ اب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جن میں بدر میں مدبھیڑ ہوئی۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر تھا۔ یہ منکر کھلی آنکھوں سے ان کو دوگنا دیکھتے تھے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد کا زور دے دیتا ہے۔ اس میں آنکھ والوں کے لیے بڑا سبق ہے۔ لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہے محبت خواہشوں کی، عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، مویشی اور کھیتی۔ یہ دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کہو، کیا میں تم کو بتاؤں اس سے بہتر چیز؟ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ستھری بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی رضامندی ہوگی، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ وہ صبر کرنے والے ہیں اور سچے ہیں، فرما بردار ہیں اور خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات کو مغفرت مانگنے والے ہیں۔ اللہ کی گواہی ہے اور فرشتوں کی اور اہل علم کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ قائم رکھنے والا ہے انصاف کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے اس میں جو اختلاف کیا وہ آپس کی ضد کی وجہ سے کیا، بعد اس کے کہ ان کو صحیح علم پہنچ چکا تھا۔ اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو اللہ یقیناً جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ تم سے اس بارے میں جھگڑیں تو ان سے کہہ دو کہ میں اپنا رخ اللہ کی طرف کر چکا، اور جو میرے پیرو ہیں وہ بھی۔ اور اہل کتاب سے
اور ان پڑھوں سے پوچھو کیا تم بھی اسی طرح اسلام لاتے ہو؟ اگر وہ اسلام لائیں تو انہوں نے راہ پا لی، اور اگر وہ پھر جائیں تو تمہارے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں اس کے بندے۔ جو لوگ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو مار ڈالتے ہیں جو لوگوں میں سے انصاف کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، ان کو ایک دردناک سزا کی خوشخبری دے دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو اللہ کی کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ ان کو اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے بے رخی کرتے ہوئے، یہ اس سبب سے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز آگ نہ چھوئے گی بجز گنے ہوئے چند دنوں کے، اور ان کی بنائی ہوئی باتوں نے ان کو ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ پھر اس وقت کیا ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، ایک دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تم کہو اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، تیرے ہاتھ میں ہے سب خوبی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے اور تو جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ کر منکروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، مگر ایسی حالت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کہہ دو کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جو برائی کی ہوگی اس کو بھی، اس دن ہر آدمی یہ چاہے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا، اور اللہ تم کو ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ کہو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی، پھر اگر وہ اعراض کریں تو اللہ منکروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے عالم کے اوپر منتخب کیا ہے، یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میں نے نظر کیا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، وہ آزاد رکھا جائے گا، پس تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو اس نے کہا اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اور لڑکا نہیں ہوتا لڑکی کی مانند، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بس اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول کیا اور اس کو عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس حجرے میں آتا تو وہاں رزق پاتا۔ اس نے پوچھا اے مریم، یہ چیز تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ مریم نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک
اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اس وقت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے اس کو آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا اور نبی ہوگا نیکوں میں سے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا اور میری عورت بانجھ ہے؟ فرمایا، اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ کہا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرو۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تم کو منتخب کیا اور تم کو پاک کیا اور تم کو دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب کیا ہے، اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قرعے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی سرپرستی کرے، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تم کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک کلمہ کی، اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں ہوگا۔ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا جب ماں کی گود میں ہوگا اور جب پوری عمر کا ہوگا، اور وہ صالحین میں سے ہوگا۔ مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے کس طرح لڑکا ہوگا جبکہ کسی مرد نے مجھ کو ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا، اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جاتی ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور جزامی کو اچھا کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں کیا ذخیرہ کرتے ہو۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اور میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو مجھ سے پہلے کی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ بعض ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی، پس اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان کا انکار دیکھا تو کہا کہ کون میرا مددگار بنتا ہے اللہ کی راہ میں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے اتارا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس تو لکھ لے ہم کو گواہی دینے والوں میں۔ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں تم کو واپس لینے والا ہوں اور تم کو اپنی طرف اٹھا لینے والا ہوں، اور جن لوگوں نے انکار کیا ہے ان سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں، اور جو تمہارے پیرو ہیں ان کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب کرنے والا ہوں جنہوں نے
تمہارا انکار کیا ہے، پھر میری طرف ہوگی سب کی واپسی۔ بس میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کروں گا جن میں تم جھگڑتے تھے۔ پھر جو لوگ منکر ہوئے ان کو سخت عذاب دوں گا دنیا میں اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو اللہ ان کا پورا اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ یہ ہم تم کو سناتے ہیں اپنی آیتیں اور پر حکمت مضامین۔ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس کو کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق بات ہے تیرے رب کی طرف سے، پس تم نہ ہو شک کرنے والوں میں۔ پھر جو تم سے اس بارے میں حجت کرے بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، تو ان سے کہو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہاری بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور ہم اور تم خود بھی جمع ہو، پھر ہم مل کر دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہ سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو اللہ مفسدوں کو جاننے والا ہے۔ کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اس سے اعراض کریں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہیں؟ کیا تم اس کو نہیں سمجھتے؟ تم وہ لوگ ہو کہ تم اس بات کے بارے میں جھگڑے جس کا تمہیں کچھ علم تھا۔ اب تم ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ یہودی تھا اور نہ نصرانی، بلکہ وہ حنیف مسلم تھا، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم سے ان کو ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی، اور یہ پیغمبر اور جو اس پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح تم کو گمراہ کرتے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر خود اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں صحیح میں غلط کو ملاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا کہ مومنوں پر جو چیز اتاری گئی ہے اس پر صبح کو ایمان لاؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید کہ مومنین بھی اس سے پھر جائیں، اور یقین نہ کرو مگر صرف اس کا جو چلے تمہارے دین پر۔ کہو ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے، اور یہ اس کی دین ہے کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تم کو دیا گیا تھا، یا وہ تم سے تمہارے رب کے یہاں حجت کریں۔ کہو بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس امانت کا ڈھیر رکھو تو وہ اس کو تمہیں ادا کر دے، اور ان میں کوئی ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس 1 دینار امانت رکھ دو تو وہ تم کو ادا نہ کرے، الا یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اس سبب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیر اہل کتاب کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں، اور وہ اللہ کے اوپر جھوٹ لگاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بلکہ جو شخص اپنے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو بے شک اللہ ایسے متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ نہ ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی زبانوں کو کتاب میں موڑتے ہیں تاکہ تم اس کو کتاب میں سے سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں، اور وہ جان کر اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم اللہ والے بنو، اس واسطے کہ تم دوسروں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود بھی اس کو پڑھتے ہو، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بناؤ۔ کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ اور جب اللہ نے پیغمبروں کا عہد لیا کہ جو کچھ میں نے تم کو کتاب اور حکمت دی، پھر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو سچا ثابت کرے ان پیشن گوئیوں کو جو تمہارے پاس ہیں، تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے کہا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا عہد قبول کیا؟ انہوں نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا، اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پس جو شخص پھر جائے تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ اس کے حکم میں ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کہو، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہمارے اوپر اتارا گیا، اور جو اتارا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر اور یعقوب پر اور اولاد یعقوب پر، اور جو دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نامرادوں میں سے ہوگا۔ اللہ کیوں کر ایسے لوگوں کو ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے، حالانکہ وہ گواہی دے چکے کہ یہ رسول برحق ہے اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی ہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہوگی۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کا عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ البتہ جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد منکر ہو گئے پھر وہ کفر میں بڑھتے رہے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور یہی لوگ گمراہ ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور انکار کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر سونا بھی فدیہ میں دیں تو قبول نہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تم ہرگز نیکی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے نہ خرچ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اس سے اللہ باخبر ہے۔ سب کھانے کی چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، بجز اس کے کہ جو اسرائیل یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا قبل اس کے کہ تورات اترے۔ کہو کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہے۔ کہو، اللہ نے سچ کہا، اب ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو حنیف تھا اور وہ شرک کرنے والا نہ تھا۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کے لیے ہدایت کا مرکز۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی منکر ہوا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ کہو، اے اہل کتاب،
تم کیوں اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کہو اے اہل کتاب، تم ایمان لانے والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو، حالانکہ تم گواہ بنائے گئے ہو اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو وہ تم کو ایمان کے بعد پھر منکر بنا دیں گے، اور تم کس طرح انکار کرو گے حالانکہ تم کو اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے، اور جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو وہ پہنچ گیا سیدھی راہ پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ اور ضرور ہے کہ تم میں ایک گروہ ہو جو نیکی کی طرف بلائے، وہ بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور باہم اختلاف کر لیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، تو جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم اپنے ایمان کے بعد منکر ہو گئے؟ تو اب چکھو عذاب اپنے کفر کے سبب سے۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اللہ جہاں والوں پر ظلم نہیں چاہتا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب تم بہترین گروہ ہو جس کو لوگوں کے واسطے نکالا گیا ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے مگر کچھ ستانا، اور اگر وہ تم سے مقابلہ کریں گے تو تم کو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کو مدد بھی نہ پہنچے گی، اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت خواہ وہ کہیں بھی پائے جائیں، سوا اس کے کہ اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہو یا لوگوں کی طرف سے کوئی عہد ہو، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے اور ان پر مسلط کر دی گئی پستی، یہ اس واسطے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ سب اہل کتاب یکساں نہیں، ان میں ایک گروہ عہد پر قائم ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں۔ جو نیکی بھی وہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کے مال اور اولاد ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، پھر وہ اس کو برباد کرتے۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اے ایمان والوں، اپنے غیر کو اپنا رازدار نہ بناؤ
وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ ان کو خوشی ہوتی ہے تم جس قدر تکلیف پاؤ، ان کی عداوت ان کی زبان سے نکلی پڑتی ہے، اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر ظاہر کر دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تم ان سے محبت رکھتے ہو مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم سب آسمانی کتابوں کو مانتے ہو۔ اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہو تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ دلوں کی بات کو جانتا ہے۔ اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے، اور اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تو ان کی کوئی تدبیر تم کو نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب اللہ کے بس میں ہے۔ جب تم صبح کو اپنے گھر سے نکلے اور مسلمانوں کو جنگ کے مقامات پر متعین کیا، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے، جب تم میں سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ مومنین بھروسہ کریں، اور اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے بدر میں جبکہ تم کمزور تھے، بس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ جب تم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور دشمن تمہارے اوپر یکدم آ پہنچے تو تمہارا رب 5000 نشان کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ اور یہ اللہ نے اس لیے کیا تاکہ تمہارے لیے خوشخبری ہو اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تاکہ اللہ منکروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا ان کو ذلیل کر دے کہ وہ ناکام لوٹ جائیں۔ تم کو اس امر میں کوئی دخل نہیں، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اے ایمان والوں، سود کئی حصے بڑھا کر نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور ڈرو اس آگ سے جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، جو لوگ کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگ کہ جب وہ کوئی کھلی برائی کر بیٹھیں یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر ڈالیں تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، اور ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، تو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور ہمت نہ ہارو اور غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اگر تم کو کوئی زخم پہنچے تو دشمن کو بھی ویسا ہی زخم پہنچا ہے، اور ہم ان ایام کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو گواہ بنائے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو چھانٹ لے اور انکار کرنے والوں کو مٹا دے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے
حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور نہ ان کو جو ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے ملنے سے پہلے، سو اب تم نے اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بدلہ دے گا۔ اور کوئی جان مر نہیں سکتی بغیر اللہ کے حکم کے، اللہ کا لکھا ہوا وعدہ ہے۔ اور جو شخص دنیا کا فائدہ چاہتا ہے اس کو ہم دنیا میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کا فائدہ چاہتا ہے اس کو ہم آخرت میں سے دے دیتے ہیں، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کا بدلہ ضرور عطا کریں گے۔ اور کتنے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں ان سے نہ وہ پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ وہ دبے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ان کی زبان سے اس کے سوا کچھ اور نہ نکلا کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے کام میں ہم سے جو زیادتی ہوئی اس کو معاف فرما، اور ہم کو ثابت قدم رکھ، اور منکر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ بس اللہ نے ان کو دنیا کا بدلہ بھی دیا اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والوں، اگر تم منکروں کی بات مانو گے تو وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو کر رہ جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم منکروں کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جس کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بری جگہ ہے ظالموں کے لیے۔ اور اللہ نے تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا جبکہ تم ان کو اللہ کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود کمزور پڑ گئے اور تم نے کام میں جھگڑا کیا اور تم کہنے پر نہ چلے، جبکہ اللہ نے تم کو وہ چیز دکھا دی تھی جو کہ تم چاہتے تھے۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور تم میں سے بعض آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور اللہ نے تم کو معاف کر دیا، اور اللہ ایمان والوں کے حق میں بڑا فضل والا ہے۔ جب تم چڑھے جا رہے تھے اور مڑ کر بھی کسی کو نہ دیکھتے تھے، اور رسول تم کو تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا، پھر اللہ نے تم کو غم پر غم دیا تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چوک گئی، اور نہ اس مصیبت پر جو تم پر پڑے، اور اللہ خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر اللہ نے تمہارے اوپر غم کے بعد اطمینان اتارا، یعنی اونگ کہ اس کا تم میں سے ایک جماعت پر غلبہ ہو رہا تھا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ اس کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں خلاف حقیقت خیالات، جاہلیت کے خیالات قائم کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ کہو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے میں کچھ ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہو اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا لکھ گیا تھا وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل پڑتے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، اور نکھارنا تھا جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ جانتا ہے سینوں والی بات کو۔ تم میں سے جو لوگ پھر گئے تھے اس دن کے دونوں گروہوں میں مدبھیڑ ہوئی، ان کو شیطان نے ان کے بعض اعمال کے سبب سے پھسلا دیا تھا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو،
تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے انکار کیا۔ وہ اپنے بھائیوں کی نسبت کہتے ہیں جبکہ وہ سفر یا جہاد میں نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں سبب حسرت بنا دے۔ اور اللہ ہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور تم مر گئے یا مارے گئے، بہرحال تم اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو۔ اگر تم تندخو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ تمہارے پاس سے بھاگ جاتے، بس ان کو معاف کر دو اور ان کے لیے مغفرت مانگو، اور معاملات میں ان سے مشورہ لو، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تمہارا ساتھ دے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ اور اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اور نبی کا یہ کام نہیں کہ وہ کچھ چھپا رکھے، اور جو کوئی چھپائے گا وہ اپنی چھپائی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاصل کرے گا، پھر ہر جان کو اس کے کیے ہوئے کا پورا بدلہ ملے گا، اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ کیا وہ شخص جو اللہ کی مرضی کا تابع ہے وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو اللہ کا غضب لے کر لوٹا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے یہاں ان کے درجے الگ الگ ہوں گے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، اور جب تم کو ایسی مصیبت پہنچی جس کی دوگنی مصیبت تم پہنچا چکے تھے تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ کہو یہ تمہارے اپنے پاس سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دونوں جماعتوں کی مدبھیڑ کے دن تم کو جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، اور اس واسطے کہ اللہ مومنین کو جان لے، اور ان کو بھی جان لے جو منافق تھے، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو یا دشمن کو دفع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہم جانتے کہ جنگ ہونا ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان سے زیادہ کفر کے قریب تھے۔ وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں۔ یہ لوگ جو خود بیٹھے رہے اپنے بھائیوں کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے۔ کہو تم اپنے اوپر سے موت کو ہٹا دو اگر تم سچے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، ان کو روزی مل رہی ہے۔ وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو دیا ہے، اور خوشخبری لے رہے ہیں کہ جو لوگ ان کے پیچھے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کے انعام اور فضل پر، اور اس پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو مانا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ چکا تھا، ان میں سے جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا کہ دشمن نے تمہارے خلاف بڑی طاقت جمع کر لی ہے، اس سے ڈرو، لیکن اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بولے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ پس وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے، ان لوگوں کو کوئی برائی پیش نہ آئی، اور وہ اللہ کی رضامندی پر چلے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔
یہ شیطان ہے جو تم کو اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے، تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور وہ لوگ تمہارے لیے باعث غم نہ بنے جو انکار میں سبقت کر رہے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، ہم تو بس اس لیے مہلت دے رہے ہیں کہ وہ جرم میں اور بڑھ جائیں اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ وہ نہیں کہ مومنوں کو اس حالت پر چھوڑتے جس طرح کہ تم اب ہو، جب تک کہ وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر لے، اور اللہ یوں نہیں کہ تم کو غیب سے خبردار کرتے، بلکہ اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے۔ بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے حق میں اچھا ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے۔ جس چیز میں وہ بخل کر رہے ہیں اس کا قیامت کے دن ان کو طوق پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمان کا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم لکھ لیں گے ان کے اس قول کو اور ان کے پیغمبروں کو ناحق مار ڈالنے کو بھی، اور ہم کہیں گے کہ اب آگ کا عذاب چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ نا انصافی کرنے والا نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کو تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آگ کھا لے، ان سے کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر، اور وہ چیز لے کر جس کو تم کہہ رہے ہو، پھر تم نے کیوں ان کو مار ڈالا اگر تم سچے ہو؟ پس اگر یہ تم کو جھٹلاتے ہیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو پورا اجر تو بس قیامت کے دن ملے گا۔ بس جو شخص آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کیا جائے وہی کامیاب رہا، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ یقیناً تم اپنے جان اور مال میں آزمائے جاؤ گے، اور تم بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے ان سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اور جب اللہ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم خدا کی کتاب کو پوری طرح لوگوں کے لیے ظاہر کرو گے اور اس کو نہیں چھپاؤ گے، مگر انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالا، کیسی بری چیز ہے جس کو وہ خرید رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے ان کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس پر ان کی تعریف ہو، ان کو عذاب سے بری نہ سمجھو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے میں عقل والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہہ اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، تو نے جس کو آگ میں ڈالا اس کو تو نے واقعی رسوا کر دیا،
اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، بس ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ اے ہمارے رب، تو نے جو وعدے اپنے رسولوں کی معرفت ہم سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہم کو رسوائی میں نہ ڈال۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ بس جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں ستائے گئے اور وہ لڑے اور مارے گئے، میں ان کی خطائیں ضرور ان سے دور کر دوں گا، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کا بدلہ ہے اللہ کے یہاں، اور بہترین بدلہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور ملک کے اندر منکروں کی سرگرمیاں تم کو دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیسا برا ٹھکانہ ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی میزبانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب کو بھی مانتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والوں، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور لگے رہو، اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے۔